محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، لوگ غفلت کے شکار ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع ہے فکر آخرت۔ محترم سامعین، فکر آخرت اور عقیدہ آخرت اصلاح اعمال کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کی حضور اپنے اعمال کے جواب دہی کا احساس ایک ایسا عظیم انقلابی عقیدہ ہے کہ جن لوگوں نے اس عقیدے کو مان لیا ان کی زندگی میں زبردست انقلاب برپا ہو گیا، اور قرآن کے واقعات اس بات پر گواہ ہیں اور شاہد ہیں کہ جن قوموں نے، جن لوگوں نے عقیدہ آخرت کو نہیں مانا، آخرت کا انکار کرنے والی ہو گئی، ان قوموں نے، ان لوگوں نے زمین پر ظالم و جابر بن کر، باغی سرکش بن کر زندگی گزاری۔ ان لوگوں نے زمین میں فساد مچایا، ان لوگوں نے خون بہایا، ان لوگوں نے بستیوں کو، کھیتوں کو ہلا کو برباد کر دیا۔ کن لوگوں نے؟ جن قوموں نے، جن لوگوں نے آخرت کو نہیں مانا۔ لیکن جن قوموں نے، جن لوگوں نے آخرت کو مان لیا، عقیدہ آخرت کو اپنے اندر داخل کر لیا، ان کی زندگیوں میں زبردست انقلاب برپا ہو گیا۔ وہی لوگ جو پہلے ظالم و جابر تھے، وہی لوگ اسلام کے علم بردار بن گئے، وہی لوگ جو پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہی لوگ اس کے محافظ بن گئے، وہی لوگ جو پہلے چور تھے، ڈاکو تھے، زناکار تھے، خائن تھے، وہی لوگ متقی پرہیزگار بن گئے۔ کیوں؟ عقیدہ آخرت کی وجہ سے، فکر آخرت کی وجہ سے۔ حقیقت یہ ہے کہ فکر آخرت اور عقیدہ آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو مان لینے کی صورت میں انسان کے اندر ایک پہرہ دار آ بیٹھتا ہے، جو اسے ہر قدم پر، ہر وقت اسے ڈراتا ہے، اس کے قدموں کو روکے رکھتا ہے، اسے باغی، سرکش، ظالم، جابر بننے دیتا نہیں ہے۔ خلوت ہو یا جلوت، رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو، اسے ہر وقت یہ عقیدہ آخرت، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اور اس کا احساس اسے جکڑے رہتا ہے، اسے کچھ کرنے دیتا نہیں ہے۔ آئیے ذرا ہم اس کی مثالیں ہم چند صحابہ کرام سے پیش کرنا چاہیں گے۔ ہم دیکھیں آپ، فکر آخرت کیا ہوتی ہے، عقیدہ آخرت کو مان لینے کی صورت میں کتنا بڑا انقلاب برپا ہو جاتا ہے زندگی میں، عقیدے میں، اعمال میں۔ ذرا غور کیجئے اور آپ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے آپ کہ کتنا بڑا یہ انقلابی عقیدہ ہے فکر آخرت۔ دیکھیں آپ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بحرین سے مسک عنبر آیا۔ مسک عنبر ایک خوشبو ہوتی ہے، وہ آیا مال غنیمت میں۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسک عنبر کو تقسیم کرنے کے لیے ایک آدمی کو تلاش کیا کہ اس کو تقسیم کیا جائے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کفار و مشرکین سے جنگ کی صورت میں آپ کو حاصل ہو جائے، اور وہ سارے مسلمانوں کا ہوتا ہے، مجاہدین کا ہوتا ہے، اس میں تقسیم کرنا چاہیے، یہ اصول ہے، یہ طریقہ ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کرنا چاہا۔ جب مسک عنبر بحرین سے آیا مال غنیمت میں، تو ایک آدمی کو تلاش کیا کہ اس کو تقسیم کیا جائے۔ تو ان کی بیوی نے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے یہ کہا
کہ آپ کسی کو تلاش کیوں کریں گے؟ آپ، میں تو یہاں موجود ہوں، میں یہ کام خود کر دیتی ہوں اپنے ہاتھ سے، میں یہ کام خود کروں گی، تقسیم کروں گی مجھ کو انبا کو، آپ کیوں کسی کو تلاش کیجیے گا؟ میں تو حاضر ہوں، میں تو خدمت گزار ہوں آپ کی نا، میں یہ کام کروں گی۔ تو ذرا سنیے، ذرا غور سے سنیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ نہیں، تم تقسیم نہیں کرو گی، تم اس خوشبو کو تقسیم نہیں کرو گی، اس لیے نہیں کرو گی کہ مجھے ڈر ہے، تم تقسیم کرو گی تو تمہاری انگلیوں کے اندر میں، تمہارے ہاتھ میں خوشبو آ جائے گی، اور وہ خوشبو تم اپنے جسم میں مل لو گی، کپڑوں میں مل لو گی، اور اس کی خوشبو کا جو مقدار تمہارے ہاتھ میں لگے گی اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ وہ خوشبو جو تمہاری بیوی نے استعمال کیا، اپنے کپڑوں میں ملا، لگایا، اس کا بھی تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں۔ اب ذرا سوچیں، آپ ایک انسان، ایک بندہ خوشبو کو انگلی سے لے کر تقسیم کرے، کتنا آئے گا؟ کتنا مقدار ہے؟ کچھ بھی نہیں آئے گا، صرف خوشبو آئے گی بس، کچھ بھی اس کا مقدار نہیں آئے گا انگلی کے اندر میں۔ پھر بھی لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوف کر رہے ہیں، اتنا ڈر رہے ہیں کہ نہیں، اگر تم یہ انگلیوں میں لگا لو گی، تقسیم کرو گی، تو مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے گا کہ تمہاری بیوی نے، تم نے ایسا کیا تھا کہ تقسیم کروایا تم نے، اور تمہاری بیوی کے ہاتھ میں یہ ذرا سا خوشبو لگ گئی، تم کو جواب دینا پڑے گا۔ تو دیکھیں اس سے ڈر رہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا غور کیجئے، یہ احتیاط، اتنا تقوی، اتنا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینے کا، اتنا خوف۔ اور یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جس کی فضیلت، جس کا مقام کا یہ عالم ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر وہ ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام، اتنی فضیلت۔ اور یہ بھی کہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزر جاتے ہیں وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے، وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے، وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اتنا ڈر، خود ڈر رہا ہے شیطان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن دیکھیں پھر بھی خوف کا یہ عالم، ڈر کا یہ عالم کہ وہ ڈر رہے ہیں، کب کپا رہے ہیں۔ کیوں؟ فکر آخرت کی وجہ سے، عقیدہ آخرت کی وجہ سے یہ خوف ڈر ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ، یہ صحابی رسول ہیں، اس کے باوجود اتنا تقوی، اتنا احتیاط کے باوجود ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں سورۃ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورۃ طور کی تلاوت کرتے اس آیت کریمہ پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ بے شک تیرا رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے، آنے والا ہے۔ جب یہ عذاب اللہ کا آ جائے گا، ما له من دافع، کوئی ہٹانے والا نہ ہوگا، کوئی اسے دور کرنے والا نہ ہوگا۔ جب یہ آیت کریمہ آئی تو بار بار پڑھ رہے ہیں، اتنا پڑھے اور اتنا روئی پڑھنے کے بعد کہ آنکھیں سوج گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ہے عقیدہ آخرت اور یہ ہے فکر آخرت۔ اس واقعے کے اندر میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے اور بڑی نصیحت کی باتیں ہیں جو حاکمی وقت ہیں، جو بادشاہی وقت ہے، یا جو ذمہ دار لوگ ہیں، چاہے وہ ذمہ دار چھوٹا ہو یا ذمہ دار بڑا ہو، چاہے وہ ذمہ دار سیاسی تعلق سے ہو، چاہے وہ ذمہ دار دینی لحاظ سے ہو، ہر وہ ذمہ دار جب اس کے پاس مال آئے، دولت آئے، دوسروں کو تقسیم کرنے کے لیے، رفاہی کام کے لیے، تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی وہ مال جو آپ کے پاس آیا ہے عوام الناس کی ضروریات کے لیے، رفاہی کام کے لیے، لیکن کیا کرتے ہیں آپ اس کو اپنی ضروریات میں خرچ کرتے ہیں، اپنے ذات میں اسے نافذ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ سے سوالات کر لے کہ وہ مال جو آپ کے پاس آیا تھا عوام الناس کی ضروریات کے لیے، آپ نے کیا کیا اس مال کو۔ لیکن دیکھیں یہاں ڈر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال غنیمت میں خوشبو آئی، ذرا سا تقسیم کر دیں گے تو کیا ہوگا ہمارا۔ لیکن آج کتنے ایسے لوگ ہیں، حاکم وقت ہیں، بادشاہی وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں، ذمہ دار ہیں، چاہے وہ دین کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ سیاسی لیڈر کا ذمہ دار ہو، کوئی بھی ذمہ دار ہو، جب اس کے پاس مال آتا ہے، عوام الناس کے پیسے آتے ہیں، مال دولت آتے ہیں، تو بے انتہا جہاں چاہا وہاں خرچ کر دیا۔ اللہ پوچھے گا اس مال کے بارے میں آپ نے خرچ کہاں کیا۔ اسی طرح اور دیکھیں آپ
فکر آخرت کیا ہوتی ہے ذرا دیکھیں آپ، غور کیجیے آپ۔ مسند احمد ترمذی کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کچھ خادم ہیں، میرے پاس خادم ہیں، نوکر ہیں، کام کرنے والے ہیں، لیکن وہ میرا خادم جو ہے بڑا بدمعاش ہے، میرے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، میری باتوں کو مانتا نہیں ہے، مجھے غصہ آتا ہے تو میں اسے برا بھلا بول دیتا ہوں، کچھ بول دیتا ہوں، 2 ہاتھ لگا بھی دیتا ہوں۔ تو جب اس سے احساس ہوا تو کیا ہوگا، میں تو ایسا کرتا ہوں، مارتا ہوں، پیٹتا ہوں، برا بھلا بول دیتا ہوں۔ تو یہ صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ایسا ایسا ہوتا ہے، میرے غلام ایسے ہیں، نافرمانی کرتے، میں اسے مارتا ہوں اور برا بھلا بول دیتا ہوں، تو آپ یہ بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری غلام اور میرا حساب کیسا ہوگا، میرا جو معاملہ اس کے ساتھ میں، تو میرا حساب اس کے ساتھ میں کیسا ہوگا، ذرا بتائیے آپ۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے خادم کے جھوٹ، گناہ، نافرمانی اور تمہاری سزا دونوں کا حساب لیا جائے گا، دونوں کو تولا جائے گا۔ تمہارے غلام کی جھوٹ، گناہ، نافرمانیاں اور تمہاری دی ہوئی سزا دونوں کو تولا جائے گا، دونوں کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا کم ہو گئی اس کی نافرمانی سے، یعنی اس کی نافرمانیاں زیادہ ہو گئیں، آپ کی سزا کم ہو گئی، تب تو آپ کے لیے اجر ثواب ہے، اچھی بات ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اگر اس کی نافرمانیاں اور آپ کی سزا دونوں برابر ہو گئی، تب نہ آپ کے لیے عذاب ہے نہ ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ کی سزا زیادہ ہو گئی، اس کی نافرمانیاں کم ہو گئیں، تب آپ کو عذاب دیا جائے گا، تب آپ کو عذاب ہوگا۔ اسی وقت جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنائی تو وہ صحابی رسول چیخنے لگے، چلانے لگے، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی آیت پیش کی، کیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ کیا یہ کہا اللہ کی نبی نے اور قرآن کی آیت سنائی صحابی کے سامنے کہ اللہ فرماتا ہے اپنے قرآن کے اندر میں کہ ہم میدان محشر کے اندر میں انصاف کا ترازو قائم کریں گے، انصاف کا ترازو۔ فلا تظلم نفس شیئا، پھر کسی بھی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی یا گناہ کیا ہوگا، اسے بھی ہم لائیں گے، ہم ظاہر کر دیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ جب یہ صحابی رسول نے قرآن کی آیت سنی، چیخنے لگے، چلانے لگے، رونے لگے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، آپ سن لیجئے، میں گواہ بنا رہا ہوں، آج سے یہ میرے سارے غلام آزاد ہیں، میں آزاد کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس ڈر کی بنا پر کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے عذاب دے دیا جائے۔ اگر میری سزا زیادہ ہو گئی، میں 2 بات اسے بول دیا، غصے میں 2 ہاتھ لگا دیا، اگر ہو سکتا ہے میری سزا زیادہ ہو گئی تو میرا کیا ہوگا؟ اس ڈر سے، اس خوف سے وہ صحابی رسول یہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ بن جائیے، میں آج سے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہ ہے فکر آخرت۔ ذرا سوچیں آپ محترم سامعین، یہ ہوتی فکر آخرت اور یہ ہے عقیدہ آخرت کہ انہیں ڈر ہے، انہیں خوف ہے کہ ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے ہم۔ اور اس واقعے کے اندر میں ان لوگوں کے لیے بڑا پیغام ہے، بڑی نصیحت کی باتیں ہیں جو ذمہ دار لوگ ہیں۔ مثال کے طور پر 2 ذمہ دار، چاہے وہ ذمہ دار گھر کا ہو، مرد کی شکل میں، شوہر کی شکل میں، اور اس کے ماتحت میں بیوی ہوں، بچے ہوں، اس کے ماتحت میں بوڑھے والدین ہوں، تو اسے چاہیے کہ اپنی ماتحت پر ظلم زیادتی نہ کرے، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے بوڑھے والدین پر ظلم زیادتی نہ کرے، وہ بیجا ستائی نہیں،
وہ یہ نہ سوچے ہم تو شوہر ہیں، ہم تو کمانے والے ہیں، ہم تو مال کو لانے والے ہیں، جو چاہیں گے اپنی بیوی کو بولیں گے ہم، کیوں؟ وہ میرا کھاتی ہے، میرے گھر میں رہتی ہے، ہم جو چاہیں گے اسے بولیں گے ہم، جب چاہیں گے اسے مار پیٹ کریں گے ہم، یہ میرا بچہ ہے، ہم اسے پڑھا رہے ہیں، ہم اسے لکھا رہے ہیں، جو چاہیں گے اسے بولیں گے ہم، یہ بوڑھی والدین اب تو بڑے ہو گئے، ہم تو کمانے والے ہیں نا، لیکن جو چاہیں گے اسے بولیں گے ہم۔ اس میں ذمہ داروں کے لیے پیغام ہے، نصیحت کی باتیں ہیں کہ اپنی ماتحت کے لوگوں پر، آپ کے چاہے والدین ہوں، بیوی ہوں، بچے ہوں، کوئی بھی ہوں، اس پر ظلم زیادتی نہ کیا جائے۔ اسی طرح اگر ایک ذمہ دار ہو پورے ملک کا، حاکم وقت ہو، بادشاہ وقت ہو، وزیر اعظم کی شکل میں، تو اسے چاہیے کہ اپنے رعایا پر، اپنے عوام الناس پر ظلم زیادتی نہ کرے، وہ اپنے عہدہ کا، اپنے منصب کا، اپنی طاقت و قوت کا غلط استعمال نہ کرے وہ۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ذمہ دار ہو یا مالک ہو کسی کمپنی کا، آنر ہو کسی کمپنی کا، وہ تو اپنی ورکروں پر، اپنی خادموں پر، اپنی نیچے سے لوگوں پر ظلم زیادتی نہ کرے، وہ بیجا اسے لان تان نہ کرے، وہ زیادہ کام کاج نہ دے اسے جو اس سے بس سے باہر ہو، اپنا نہ چلائے، وہ اپنی طاقت قوت کا، اپنے عہدے منصب کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا آپ سے، سب لوگوں سے، جو بھی ذمہ دار ہے، میں نے تمہیں طاقت و قوت دیا تھا، میں نے تمہیں ذمہ دار بنایا تھا، میں نے تمہیں عہدہ منصب دیا تھا، تم نے اس عہدے منصب کا، تم نے اس طاقت و قوت کا استعمال کیسے کیا؟ کیسے کیا؟ ظلم زیادتی کیا۔ دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ ہیں جو عہدہ پر ہیں، جو منصب پر ہیں، سب پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں، وہ چاہے وہ بیوی ہوں، بچے ہوں، رعایا ہوں، ورکر ہوں، خادم ہوں، کوئی بھی ہوں، سب اپنے نیچے والے پر ظلم زیادتی کرتے ہیں، کسی بھی شکل میں، الفاظ کی شکل میں، کسی بھی شکل ہو، شکل اس کی وہ زیادہ ہوتی ہیں، ظلم کی شکلیں ہر قسم کی ہوتی ہیں، زبان سے ہو، جسمانی ہو، ذہنی ہو، ہر لحاظ سے اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو اس میں درس ہے، نصیحت کی باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، اسے چاہیے کہ اپنے نیچے لوگوں پر ظلم زیادتی نہ کریں۔ ایک بات محترم سامعین، اب ذرا غور کریں، دیکھیں آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، آج ہمارا ماحول کیسا بنا ہوا، ذرا دیکھ لیجیے، اب جائزہ لیجیے، اب سب جگہ، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ذرا جائزہ لیں آپ۔ ہم نے چند اعمال کو نیکی بنا لیا ہے، بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، بس ہم اسی کو سمجھتے ہیں نیکی ہے، بس یہ نیکی عبادت ہے، اس کو جو کر لے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، زکوٰۃ دے لے، قربانی کر لے، جو ایسا عمل کر لے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے متقی ہم بن گئے۔ کیوں؟ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو روزے رکھنے والے ہیں، فرضی بھی روزے رکھتے ہیں، نفلی بھی روزے رکھتے ہیں، ہم تو زکاتی ہیں، ہم تو زکوٰۃ دینے والے ہیں، ہم تو حاجی ہیں، حج کرنے والے ہیں۔ تو عام طور سے کیا ہمارا مزاج کا بنا ہوا ہے ذہن، یہ ماحول میں بس یہ جو 4-5 کام کر لے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی کا سمجھتے ہم بڑے متقی ہیں، ہم بڑے پرہیزگار بن گئے۔ لیکن جب دیکھیں گے آپ ان کے اندرونی حالات کو، ان کے معاملات کو، ان کے اخلاقیات کو، تو پتہ چلے گا آپ کو کہ وہی لوگ جو بڑے متقی بنتے ہیں، پہلی صف میں آتے ہیں مسجد کے اندر میں، یہی لوگ ان کے معاملات، ان کے اخلاقیات غلط ہیں، خراب ہیں، ان کے والدین سے، ان کے ورکروں سے، ان کے خادموں سے، ان کی پڑوسیوں سے، ان کے بہنوں سے، ان کے بھائیوں سے، ان کے معاملات غلط ہیں، علماء کرام سے غلط ہیں ان کے معاملات۔ لیکن جب یہی لوگ آتے ہیں مسجد میں، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار بنتے ہیں، اپنے آپ کو بھلی سب میں رہتے ہیں، لیکن جب یہی باہر نکلیں گے نا، جب ان کے معاملات ہوتے ہیں لوگوں سے، بندوں سے، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، خادموں سے، علماء کرام سے، پھر ان کا چہرہ بدل جاتا ہے، ان کا رخ بدل جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ہم تو بڑے پاور والے ہیں، ہم تو بڑے عہدہ منصب والے ہیں، جو چاہیں گے وہ بولیں گے ہم۔ نہیں، یہ ظلم زیادتی کی شکل ہے، یہ ظلم زیادتی کی شکل ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں اس کا حقوق و معاملات کے تعلق سے، کہ اگر آپ نے کسی بندی پر ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہوگا یا اس کا حق مارا ہوگا، تو اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے شریعت کے اندر میں، اللہ اپنا گناہ معاف کر دے گا، لیکن آپ نے ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے بندوں پر، بندوں کا حقوق مارے ہی آپ نے، تو جب تک یہ بندہ معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس تعلق سے ایک حدیث سن لیجیے، بڑی پیاری حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، دل کو دہلا دینے والی ہے۔ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ کہ کیا تم جانتے ہو
کہ میری امت کا مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہم تو وہی جانتے ہیں، مفلس تو وہ ہوتا ہے، غریب تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، درہم نہ ہو۔ بات صحیح ہے، دنیاوی لحاظ سے تو غریب وہی ہوتا ہے نا جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، درہم نہ ہو۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کی کہ میری امت کا ان المفلس من امتی یوم القیامہ۔ ذرا غور کیجیے گا، بڑی اس میں عبرت کی باتیں ہیں ہم لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، پہلی صف میں آنے والے لوگوں کے لیے، تہجد گزار لوگوں کے لیے۔ اس میں عبرت کی باتیں کیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن میدان محشر میں، یأتی یوم القیامہ، یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، بڑی بڑی اعمال کے پہاڑ لے کر آئیں گے، یہ نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی نیکیاں ہیں، بالکل فرض ہی ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ کیا لے کر آئیں گے؟ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، قربانیاں۔ ایک طرف تو حال یہ ہے آپ کا بڑے نمازی ہیں، الحمدللہ، اچھی بات، نماز پڑھنی چاہیے، اس سے انکار نہیں، بصلاۃ وصیام، روزہ بھی رکھنا چاہیے، بڑے روزے رکھنے والے ہیں، وزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی دینے والے الحمدللہ۔ لیکن ایک طرف تو حال آپ کا یہ ہے، لیکن دوسری طرف آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ کے اخلاقیات کیسے ہیں بندوں کے تعلق سے؟ کیا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا۔ ایک طرف تو بڑے متقی ہیں نا، بڑے پرہیزگار ہیں نا آپ، لیکن دوسری طرف آپ نے دنیا کے اندر کسی کو برا بھلا بول دیا ہوگا، کسی کو برا بھلا بول دیا ہوگا، آپ نے دنیا کے اندر کسی پر الزام تراشی کر دیا ہوگا، آپ نے دنیا کے اندر کسی کا خون بہا دیا ہوگا، آپ نے دنیا کے اندر کسی کو مارا ہوگا، آپ نے دنیا کے اندر کسی کا مال لے لیا ہوگا، تو اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اب تک آپ نمازی تھے میدان محشر میں، جیسے ہی لوگ آئیں گے، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے برا بھلا بولا تھا، اس نے مجھے ظلم کیا تھا، میرے حق کو مارا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائیں گے فرشتے یہ جو بڑا متقی بن رہا ہے اپنے آپ کو، اب کیا کیا جائے گا؟ اس کی ساری نیکیاں، آپ نے نماز پڑھی اس کے دے دو، آپ نے روزہ رکھا اس کو دے دو، آپ نے زکوٰۃ دیا اس کے دے دو، تلاوت قرآن کیا اس کو دے دو، توبہ استغفار کیا اس کے دے دو، تو ساری آپ کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائے گی، اس کو جس پر آپ نے ظلم کیا اس کو دے دیا جائے گا۔ پھر بھی اگر حق باقی رہ جائے گا تو اب کیا ہوگا؟ پھر بھی اگر حق باقی رہ جائے گا تو اب مظلوم کے گناہ آپ پر لاد دیے جائیں گے اور آپ کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کتنی بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ کون؟ کس کے لیے؟ ہم جیسے لوگوں کے لیے، جس کی داڑھی لمبی لمبی ہے، جس کی جبے لمبے لمبے ہیں، جو بڑے متقی بنتے ہیں، بڑے ہدا منصب والے ہیں، بڑے ہدا منصب والے ہیں، میری قوت ہے، میری طاقت ہے، میرا حکومت ہے، ہم جو چاہیں گے وہ بولیں گے ہم۔ ان لوگوں کے لیے نصیحت کی باتیں ہیں، غور کریں، سمجھیں، وہ ظلم ذاتی کا بازار گرم نہ کریں، چاہے وہ آپ کے خادم ہوں، آپ کے ورکر ہوں، آپ کے نوکر ہوں، آپ کی بیوی ہوں، آپ کے بچے ہوں، آپ کے علماء کرام ہی کیوں نہ ہوں۔ اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے ایسی بات نہ بولا جائے جس کا دل اس کا دکھ جائے۔ تو یہ بالکل یہ بھیانک حدیث ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر سوچیں اور غور کریں۔ ہم جہاں عمل کرتے ہیں اچھی بات ہے، ذرا غور کیجیے آپ، اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ ذرا غور کیجیے آپ، جو ایک انسان دنیا کے اندر میں بڑی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ نماز پڑھنے آتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے آتا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں وضو کرتا ہے، گرمی کے موسم میں آتا ہے، کتنی مشقت کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھا، روزہ رکھا، زکوٰۃ دیا، لیکن جب یہی آدمی جائے گا میدان محشر میں تو غریب بن جائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، دیکھیں آپ، اس سے بڑا بد نصیب کس کو بولیے گا آپ؟ اس سے بڑا غریب کس کو بولیے گا؟ بتائیں آپ، اس سے بڑا غریب ہو سکتا ہے؟ دنیا میں عمل تو کیا، کمایا، لیکن کمانے کے بعد وہاں جا کے گنوا دیا سب، وہاں گیا سب کو اپنے عمل کو تقسیم کر دیا، روزہ تم لے لو، نماز تم لے لو، تم میرا زکوٰۃ لے لو، تم میرا اخلاق لے لو، سب ختم ہو گیا۔ کیوں؟ آپ کے معاملات، آپ کے اخلاقیات اچھی نہیں تھے لوگوں کے ساتھ۔ تو اخلاقیات ہونا بہت ضروری ہے، اخلاقیات، میرے معاملات کیسے ہیں یہ اچھے ہونا چاہیے سب لوگ کے ساتھ، چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اچھا ہونا چاہیے، چاہے وہ بچہ یہاں کا ہو چاہے دور کا ہو، چاہے وہ آدمی یہاں کا ہو چاہے دور کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اخلاقیات، معاملات ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے آپ کے۔ اس لیے صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے۔
اور دیکھیں آپ فکر آخرت کا ایک اور انداز دیکھ لیجیے آپ. حکومت اور منصب اور حکومت کی لالچ اور کرسی ہمیشہ سے لوگوں کی نظر میں بڑا محبوب لگی ہے, بڑا مرغوب اسے لگی ہے. لوگ بڑا اسے اچھا سمجھتے ہیں, پسند کرتے ہیں شروع سے, اور لوگ اس کو لینے کے لیے, حکومت کو, منصب کو لینے کے لیے لڑتے ہیں, جھمیلا کرتے ہیں. چاہے وہ منصب, وہ عہدہ دینی لحاظ سے ہو, چاہے سیاسی لحاظ سے ہو, دونوں لحاظ سے ہو. ہم صدر بنیں گے, ہم یہ بنیں گے, ہم بڑے بنیں گے, ہم اس کے حاکم بنیں گے. لوگ لڑتے ہیں, خونریزیاں ہوتی ہیں. آپ اخبار پڑھیے, کتنے لوگ ایسے ہیں ہندوستان کے اندر میں جو اس کے لیے خونریزیاں کر رہے ہیں, پیسہ بانٹ رہے ہیں کہ نہیں مجھے تم حاکم بناؤ, مجھے مکھیا بناؤ, مجھے بڑا بناؤ, ہے کہ نہیں, چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو, دینی لحاظ سے ہو یا سیاسی لحاظ سے ہو. لیکن دیکھیں آپ, عقیدہ آخرت ایک ایسی عقیدہ ہے, ایک ایسا عمل ہے کہ جب کسی کے اندر میں عقیدہ آخرت داخل ہو جاتی ہے نا, فکر آخرت آ جاتی ہے نا, تو وہ انسان عہدہ منصب کو لیتا نہیں ہے, پیچھے اس سے ہٹ جاتا. ہم نہیں لیں گے, تم یہ رکھو. اس کی مثال دیکھ لیجیے آپ. طبرانی کی ایک حدیث ہے, حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا عامل بنا دیا تھا کہ آپ کو زکوٰۃ وصول کرنا ہے, یعنی کہ آپ زکوٰۃ کے مین ہیں. زکوٰۃ, ساری زکوٰۃ آپ کو وصول کرنا ہے, اس کا مال دولت آپ کے پاس میں رہے گا. جو بھی زکوٰۃ کے پیسے آئیں گے, رقم آئیں گے, وہ مال آپ کے پاس میں رہے گا. آپ اس کے عامل ہیں, اس کے ذمہ دار آپ بن گئے. جب ذمہ دار بنا دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ساتھ میں نصیحت بھی کر دیا. کیا نصیحت کیا؟ نصیحت یہ کیا, تم قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ اپنے کندھوں پر اونٹ لے کر آؤ جو بلبلا رہا ہو, اپنے کندھوں پر گائے لے کر آؤ جو ڈکار رہی ہو, اپنے کندھوں پر بکریاں لے کر آؤ جو ممیا رہی. مطلب یہ ہے کہ یہ سارے جو ہے نا جانور یہ زکوٰۃ میں دیے جاتے ہیں, تو وہ زکوٰۃ میں خرد برد کرنے کا انجام یہ ہوگا کہ یہ جانور چلائیں گے, چیخیں گے کہ اسی آدمی نے زکوٰۃ کے مال میں خرد برد کیا تھا. وہ جانور آواز لگائے گا. تو صاحب رسول نے بیان فرمایا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا زکوٰۃ کے مال میں خرد برد کرنے کا انجام یہ ہوگا؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان, یہی انجام ہونے والا ہے. تو صحابی نے کیا کہا, اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول نبی بنایا ہے, میں یہ کام نہیں کروں گا, میں یہ کام نہیں کروں گا, نہیں لوں گا ذمہ داری. میں اتنا کون ذمہ داری لے, اتنی خوف, اتنا ڈر تھا صحابی رسول کو. اور یہ بھی دیکھ لیجیے آپ, اور جس نے قبول کر لیا ذمہ داری کو, نبھایا بھی اچھے سے. یہ بھی مثال موجود ہے. ایک تو لیا نہیں, دور رہے حکومت سے, منصب سے, کرسی سے, لیکن جس کو مل گئی اس کو نبھایا بھی بڑے اچھے انداز سے. دیکھ لیجیے مثال موجود ہے. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بننے سے پہلے بڑے شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے, بڑے شاہانہ, بڑے لباس ان کے عمدہ ہوا کرتے تھے. خلیفہ بننے سے پہلے جب خلیفہ بن گئے, جب حاکم بن گئے, تو پورا دن خلیفہ والا کام میں, حکومتی کام میں لگایا کرتے تھے. پورا دن اس میں وقت لگایا کرتے تھے. اور جب رات ہوتی تھی تو رات میں روتے تھے, گل گلاتے تھے. ایک بار بیوی نے کہا, کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہیں آپ دن بھر وقت لگاتے ہیں حکومت والے کام میں, پھر بھی رو رہے ہیں, کیا بات ہے, کیا ماجرا ہے, رو کیوں رہے ہیں آپ؟ تو عمر بن عبد العزیز نے یہ کہا, اے میری بیوی, میری حکومت میں, میری خلافت میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بیچارے قیدی ہیں, جو مظلوم ہیں, جو بیوہ ہیں, جو غریب ہیں, جو مسکین ہیں, جو یتیم ہیں. اگر اس کا حق ادا ہم سے نہیں ہو پایا, ہم سے یہ چھوٹ گیا, ہم اسے نہیں دیکھ پائیں, حق ادا نہیں کر پائیں, اور اللہ نے پوچھ لیا تو جواب کیا ہوگا ہمارا؟ جب میں یہ سوچتا ہوں میرا دل بیٹھ جاتا ہے, اندر سے, اور آنسو بہہ نکلتے ہیں. کیا ہوگا میرا؟ یہ ہیں, دیکھ لیجیے آپ, یہ سلف صالحین ہیں. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, یہ حال ان کا ہے. وقت کر رہے ہیں, وقت دے رہے ہیں کام میں, لیکن پھر بھی ڈر ہے, پھر بھی خوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ کیا ہوگا. لوگ میری حکومت کے اندر میں مظلوم ہیں, قیدی ہیں, عورتیں ہیں, خواتین ہیں, اس کی ضروریات ہم پورا کیسے کریں ہم؟ یہ خوف, یہ ڈر اس سے لگ رہا ہے. اور یہی عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, انہیں کے بارے میں آتا ہے, ایک مرتبہ کیا ہوا, ان کو خواہش محسوس ہوئی. انہیں ایک مرتبہ خواہش محسوس ہوئی کہ ہم ذرا انگور کھائیں, انگور. تو بیوی سے کہا کہ محترمہ, گھر میں ایک درہم ہے, ایک پیسہ ہے,
ذرا سا مجھے کھانے کا من چاہ رہا ہے انگور، میں ذرا سا انگور کھاؤں. بلا انگور کھانے کا دل چاہ رہا تو اب کھائیے، اب تو حاکم ہیں، اب خلیفہ وقت پیسہ نکالیے کھائیے. آپ کے پاس تو مال دولت بھی آتے رہتا ہے سارے لوگوں کا، عوام الناس کا، اس میں ڈرنے کی بات کیا ہے؟ پیسہ نکالیے کھائیے انگور. بلا نہیں، جہنم میں جانے سے بہتر جہنم میں جانا یہ میرے لیے زیادہ بھاری ہے، یہ زیادہ مشکل ہے کہ میں اس تنگی کو برداشت کر لوں. یہ بھوک، یہ جو خواہش ہے میں دبا لوں اس بات سے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں. جہنم میں جانا، ہتھکڑیا وہاں مجھے لگ جانا مجھے ناپسند ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ میں یہاں کے لیے بھوک پیاس خواہش کو دبا لوں. یہ ہے سلف صالحین، یہ تھے پہلے کے لوگ جو ڈرا کرتے تھے حکومت سے، منصب سے، کرسی سے. لیکن آج لوگ دوڑ رہے ہیں، مجھے حاکم بنا دو، مجھے یہ بنا دو، مجھے وہ بنا دو. کیوں؟ اپنا چلانے کے لیے، اپنے چلانے کے لیے. ہم چلائیں گے، ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا. یہ حدیث پاک مسلم کی حدیث کو سامنے رکھا جائے اور اپنے عمل پر نظر ثانی کی جائے کہ آج ہمارا حال کیا ہے، آج ہم کہاں جا رہے ہیں. صرف نماز اور روزہ کر لینا یہ نیکی نہیں ہے، نیکی ہے لیکن یہ بھی نیکی ہے ساتھ ساتھ جہاں آپ اللہ کے احکام کو مانیے وہاں بندوں کے حقوق کو بھی لے کے چلیے. آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے والدین، آپ کے پڑوسی، آپ کے بڑے بھائی، آپ کی بڑی بہن، آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان، آپ کے علماء کرام، آپ کا رویہ ان سے کیسا ہے، آپ کے معاملات ان سے کیسے ہو رہے ہیں، یہ غور کرنا چاہیے. اور یہ ہے فکر آخرت. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.